نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو سنا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس ویڈیو کو دوسروں کو شیئر ضرور کریں، کیا پتہ کوئی اور اس کار خیر میں لگ جائے اور آپ کا حصہ بھی اس بھلائی کے کام میں ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے آپ نے جو صلاحیت رکھی ہے اس کا بھرپور استعمال کریں۔ آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، بول سکتے ہیں تو بولیں، کہہ سکتے ہیں تو کہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو جو لوگ ان کاموں کو کر رہے ہیں ان کی مدد کریں۔ آپ جیسے بھی جو بھی کر سکتے ہیں کریں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے کوشش کریں پوری، جس قدر آپ سے ہو سکتی ہے۔ جس راستے کو آپ اپنانا چاہیں، جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو گئے، آپ کتابیں لکھ کر کے فری میں لوگوں میں کتابیں پہنچائیں، قرآن کے ترجمے فری میں لوگوں تک پہنچائیں۔ جو بھی آپ کر سکتے ہیں، جس راستے کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے یا یہ آپ کر سکتے ہیں یا آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ اپنی سہولت کے حساب سے اس کو چوز کریں اور اس پہ کام کریں۔ بہت ضرورت ہے میرے بھائی اس کی، جس سے جو ہو سکتا ہے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی صلاحیت سے لگا رہے۔ اور خاص کر عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ عورتوں کے بھی اپنے نجی مسائل ہوتے ہیں، ان کو عورتیں ہی حل کر سکتی ہیں، ان کو بھی اپنا وقت دینا چاہیے۔ وہ بھی جتنا کر سکتی ہیں کریں، اپنے لیے، قوم کے لیے، دین کے لیے۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی بہترین صلاحیت سے نوازا ہے، کسی بہترین چیز کا آپ کو مالک بنایا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اس صلاحیت کو، اپنے اس گاڈ گفٹ کو بہترین کام پر لگائیں، انسانیت کی بھلائی پر خرچ کریں۔ اب دیکھیے، توپ یا میزائلز مکھی مارنے کے لیے تو نہیں بنائی جاتی، وہ کتنی بڑی شے ہیں، کتنی بڑی چیزیں ہیں اور کتنا ان پر خرچ ہوتا ہے۔ اب اگر ان سے کوئی مکھی مارے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بے وقوف ہے، پاگل ہے۔ ایسے ہی جو ہماری بہترین اور بڑی صلاحیت ہے ان کو کسی بڑے کام پہ لگایا جائے۔ آپ نے اکثر مسجدوں میں پڑھا ہوگا، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کے کام کرنے کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ہماری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا جو ہم سے زیادہ نیک ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ہم سے زیادہ خدا کے ماننے والے ہوں گے، زیادہ طاقتور ہوں گے۔ اور پہلے ایسا ہو چکا ہے۔ آپ نے تاتاریوں کے بارے میں سنا پڑھا ہوگا، منگولیا سے ایک چھوٹی سی قوم چھوٹے سے علاقے سے نکل کر عالم اسلام پر قہر بن کر ٹوٹی۔ چنگیز خان کی قوم، چنگیز کے سپاہیوں میں سے اور عہدیداروں میں سے بہت سے لوگ، خود چنگیز بھی صبح کو ناشتہ کرنے سے پہلے اپنی تلوار کو مسلمانوں کے خون سے نہلاتے تھے۔ دنیا بھر کے 70% لگ بھگ مسلمان ختم کر دیے تھے، تمام زمینوں پر قبضے کر لیے تھے، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بے آبرو کیا۔ چنگیز کی قوم کی اتنی دہشت مسلمانوں پر، اتنی دہشت مسلمانوں پر کہ آپ سنیں گے اور سوچیں گے کہ کیا ایسا بھی کبھی ہوا ہوگا۔ ایک چنگیزی بھی اگر کہیں 10-15 مسلمانوں کو مل جاتا تھا اور اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا تھا تو وہ ان سے کہتا ہے، اچھا تم یہاں پہ رکو، میں ابھی گھر سے آتا ہوں، اپنی تلوار بھول گیا، میں لے کے آتا ہوں اس کو، تلوار کو، پھر تمہیں آ کر قتل کروں گا۔ اور وہ مسلمان 10-15 لوگ وہیں ٹھہرے اور ٹھٹورے، رکے ہوئے، ڈرے ہوئے، خوف میں وہیں پہ کھڑے۔ وہ آتا اور آ کر ایک ایک کو قتل کرتا اور چلا جاتا۔ اتنی دہشت اس قوم کے مسلمانوں کے دل میں تھی۔ جب اللہ نے زیادہ تر اس وقت کے مسلمانوں کو ختم کیا تو باقی بچے مسلمانوں میں فکر پڑی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، آخر ہم نے وہ کون سی غلطی کی جس کی یہ سزا ہے۔ تو اللہ نے کچھ مجاہد اور کچھ دین کے داعی پیدا کیے۔ پہلے دین کے داعی پیدا کیے، ان کے محنت سے پھر مجاہد پیدا ہوئے، مجاہد بنے لوگ، ان کے چھپے ہوئے اسلام کو زندہ کیا۔ آپ لوگوں نے ڈرامہ ارطغرل غازی دیکھا ہی ہوگا، نہیں دیکھا ہو تو آپ نے سنا ہوگا۔ ارطغرل جیسے لوگ دین کے داعیوں کی وجہ سے وجود میں آئے، اور آئے تو پھر ان سے کتنے بڑے کام ہوئے۔ جو لڑ نہیں سکتے تھے انہوں نے اپنی بہترین صلاحیت اپنے بیان سے کام لیا، اور جو طاقت رکھتے تھے تو انہوں نے اپنے بازو کی طاقت سے کام لیا۔ اللہ نے ان کی کوشش، محنت کے ذریعے چنگیز کی نسل کو مسلمان کر دیا۔ کچھ کو ارطغرل غازی جیسے مجاہدوں نے اپنی تلواروں سے ختم کیا، جو بچے ان کو اللہ رب العزت نے اسلام میں داخل کر دیا۔ مسلمانوں کی تمام زمینیں آزاد ہو گئی، لیکن بہت بڑا نقصان تب تک ہو چکا تھا۔
ایک شعر ہے سارے حالات پر، اور اکثر آپ سنتے رہے ہوں گے، ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ چنگیز کی قوم کو تاتاری بھی کہا جاتا تھا۔ آپ نے سنایا پڑھا ہوگا، اس کی فوج کئی کئی دن بنا کھائے پیے لڑ لیتی تھی، اور زیادہ پیاس لگتی، برداشت سے باہر ہوتا تو گھوڑوں کی پیٹھ میں چاقو مار کر خون نکال کر اپنی پیاس بجھا لیتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اگر تم ہمارا کام نہیں کرو گے تو ہم تمہارے پیر اکھاڑ دیں گے، ایسے لشکر تم پر بھیج دیں گے جو تمہاری شکلیں بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ اس وقت جن کو ہوش آیا انہوں نے باقی لوگوں کو جگایا۔ جو جس کام کو کر سکتا تھا پوری شدت سے اور لگن سے کیا، اور اللہ نے پہلے تعداد کو بڑے پیمانے پر کم کیا اور پھر کامیابی سے نوازا۔ ایسی حکومت قائم ہوئی کہ اس کے برابر بڑی طاقت اور اتنے وقت تک کوئی حکومت نہیں بنی، نہ کبھی رہی، سلطنت عثمانیہ۔ آج بھی حالات کچھ الگ نہیں ہیں، آج بھی مسلمان قوم پوری طرح سے سوئی ہوئی ہے، کہیں نسل کے نام پر، کہیں دھرم کے نام پر، کہیں جاتی کے نام پر، الگ الگ طرح سے انہیں پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں آپ روز سنتے ہوں گے مارا جا رہا ہے۔ جیسے ہمارے اپنے ملک میں کبھی گائے کے نام پر، کبھی رام کے نام پر، اور ہماری بہنوں بیٹیوں کو بہلا پھسلا کر لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب دھیرے دھیرے پھیل رہا ہے اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور ہم سب لوگ آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا۔ چنگیز کی قوم نے جو کچھ کیا وہ سب اللہ کے حکم سے ہوا، اور ابھی بھی جو ہو رہا ہے سب اللہ کے ہی حکم سے ہو رہا ہے۔ چنگیزیوں کو مسلمانوں پر قہر بنا کر ان کو بڑے پیمانے پر ختم کیا، پھر چنگیزیوں کو اسلام میں داخل کر دیا۔ ہمارے بھارت میں بھی چنگیزی مسلمانوں نے کافی وقت تک حکومت کی۔ بابر بادشاہ چنگیز کی قوم سے تھے۔ آپ اگر نہیں جانتے تھے یہ بات تو آپ کو پتہ لگی ہوگی، اور اگر جانتے تھے تو بہتر ہے۔ بابر بادشاہ جو ہندوستان میں آئے، جنہوں نے ابراہیم لودھی سے جنگ کی اور اس کے بعد ہندوستان میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، وہ چنگیز کی قوم سے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، جن کے بیٹے اکبر بادشاہ، جسے گریٹ اکبر کہا جاتا ہے، اور شاہ جہاں اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب تاتاری یعنی چنگیز کی نسل سے تھے۔ اسلام لائے اور بھارت پر بہترین حکومت کی۔ کوئی چنگیزی کی فوج کو پڑھ کر یا اس کے بارے میں جان کر یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ بھارت کے یہ بادشاہ چنگیز کی قوم سے ہوں گے۔ وہ قوم اتنی ظالم اللہ کے کرنے سے ہوئی تھی۔ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہر بات میں اللہ کی بہترین مصلحت ہوتی ہے۔ وہ جب مسلمان نہیں تھے تو وہ ظالم تھے، ایمان لائے تو اللہ نے اتنا بہترین مسلمان ان کو بنایا کہ ان کی حکومتیں جہاں جہاں رہی مثال ہے انسانیت کی، امن کی، بھائی چارے کی۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھوکمپ، زلزلہ یا باڑھ یا کوئی اور آفت آئے تو جن لوگوں کو اس کے آنے کا پتہ لگتا ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے سوئے ہوئوں کو جگانے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھوکمپ کے وقت کیسے لوگ ایک دوسرے کو چلا کر جگانے اٹھانے میں لگ جاتے ہیں، عجیب سی افراتفری ہو جاتی ہے۔ جن کو سمجھ آ گئی، جن کو احساس ہو گیا ہم مسلمان ہیں، ہمارے سر پر اللہ کے دین کی تبلیغ فرض کی گئی ہے، جو بھٹک گئے ہیں ان کو راستہ دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جن کو احساس نہیں ہے کہ ان کو ایک روز اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، جن کی زندگی جوئے میں، شراب میں، منشیات کے کاموں میں، کاروبار میں، بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمام بری چیزوں میں، تباہ کن برائیوں میں گزر رہی ہے، ان کو بھی، اور جن کی زندگی بے دینی میں گزر رہی ہے، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی پرستش میں لگے ہیں، اور ان سب کو ہمیں ہی روکنا ہے، ہمیں ہی سمجھانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ ہم میدان حشر میں جواب نہیں دے پائیں گے۔ اگر کوئی بچہ کنویں میں گرتا ہو اور آپ پاس کھڑے ہو، بچا سکتے ہو، اگر کوئی شخص کسی گاڑی کے آگے آنے والا ہو، آپ اس کو بچا سکتے ہو اور نہ بچائیں تو لوگ آپ کو کتنا برا بھلا کہیں گے۔ تم انسان نہیں، تمہارے سامنے ایک بچے کی یا ایک آدمی کی جان چلی گئی، تم بچا سکتے تھے، تم روک سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں بچایا۔ ان کی موت کے ذمہ دار تم ہو، بلکہ تم ہی قاتل ہو۔ بتاؤ، تم نے کچھ کیا تھوڑی تھا، لیکن پھر بھی قاتل کہلائے۔ کیوں؟ کیونکہ جو تم کر سکتے تھے تم نے نہیں کیا۔ تو اللہ ہم سے نہیں کہے گا کہ ان کو تو خدا کے بارے میں جانکاری نہیں تھی، تمہیں تھی، تم نے کیا کیا؟ اپنی جان بچانے میں، اپنی لیڈری چمکانے میں، اپنی کوٹھی بنگلہ پراپرٹی بنانے میں لگے رہے، اپنے آپ کو بڑا عالم، بڑا دیندار یا بڑا سمجھدار کہتے رہے، موت سے بے خبر رہے۔ آج آئے ہو، یہ جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ انہوں نے حق اور سچ جاننے کی کوشش نہیں کی،
اور ہم لوگ اس لیے جائیں گے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، ہم نے جس حق کو ہم جانتے تھے لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ ہم پر فرض ہے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا، صحیح راستے کی رہنمائی کرنا، غلط کاموں سے، غلط باتوں سے، غلط رسومات سے، غلط عبادات سے روکنا۔ ہمارا کام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، زبردستی نہیں، زور آزمائش نہیں۔ ہمارا کام صرف اور صرف اپنی بات لوگوں تک پہنچا دینا ہے، مانے نہ مانے وہ ان کا کام ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا منائے گا۔ آج ہماری بچیاں، بیٹیاں، بہنیں باطل کے بچھائے جال میں روز پھنس رہی ہیں، اور ہم سب یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہماری بہن تھوڑی ہے، ہم اس انتظار میں ہیں کہ یہ آگ ہمارے گھر تک پہنچے تب کچھ کریں گے۔ تو جن کے گھر پہنچی انہوں نے کچھ کیا وہ کچھ کر پائے؟ باطل اپنے منصوبوں پر کام کر رہا ہے، ایسے لڑکوں کو باطل مدد دیتا ہے، ان کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے تاکہ لوگ ایسا کریں۔ ہمارے یہاں ہمارے گھروں میں ناچ گانا ٹی وی نے بھیج دیا، موبائل نے بھیج دیا، دولت کی بھوک ہمارے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کمانے سے آ گئی۔ دین کی تعلیم سے ہم خود بھی کوسوں دور ہیں تو بچے بھی کوسوں دور ہیں، کون سمجھائے گا؟ ایک دن گھروں میں جب آگ لگی ہوگی کوئی نہیں روک پائے گا۔ دین گھروں میں کیسے آئے؟ جس زمین پر محنت نہیں ہوتی وہ بنجر ہو جاتی ہے، جس زمین کو خالی چھوڑ دیا جائے گا یا جس گھر کو خالی چھوڑ دیا جائے گا، صاف صفائی نہیں کی جائے گی، وہ کھنڈہر بن جائے گا۔ زمین کو زندہ کرنے کے لیے اس میں پانی، کھاد، جتائی کرتے رہنا پڑے گا۔ گھر کو روز صاف رکھو گے کھنڈر نہیں بنے گا، اس کی صاف صفائی کا، اس کے گھر کے اندر کی چیزوں کا دھیان رکھو گے تو وہ صاف رہے گا۔ ایسے ہی ایمان کا معاملہ ہے، ہمیں اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے گھروں میں دین کی تعلیم کو زندہ کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو اسلام سکھانا ہوگا، اپنے آباء و اجداد کے شاندار قصے، اسلام کا شاندار اتہاس ان کو بتانا سکھانا پڑے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو زمانہ ان کو جو سکھائے گا وہ اسے سیکھ کر وہی سب کریں گے جو آج ہو رہا ہے۔ قوم کی بہتری کے لیے، تعلیم کے لیے ہر پہلو پر کام کرنا ہوگا، سب سے زیادہ اخلاق پر دھیان دینا ہوگا۔ غیر مسلم اسلام کو ہم میں دیکھتا ہے، جیسا مسلمان ویسا اسلام، اپنے پرائے کو نہیں دیکھنا ہے۔ دنیا کا ہر مرد ہمارا بھائی، ہر عورت ہماری بہن، ہمیں ان کو جہنم سے بچانا ہے، خود پر ظلم کرنے سے روکنا ہے۔ ہم تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی ساری اولاد آپس میں بھائی بہن ہیں۔ اب تک کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس سب کو چھوڑیں۔ آج سے اپنا مقصد صرف دولت کمانا نہیں، کمائیے، آپ کے گھر کی ضرورتیں ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے، اگر آپ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے؟ لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اتنا وقت بھی نکالنا ہے تاکہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسی، اپنے آس پاس کے بچوں کو دین کی تعلیم دے سکیں، صحیح علم دے سکیں، تاکہ وہ اپنی زندگی حی علی الفلاح